السلام علیکم. محمد اظہر صدیق اپنے پروگرام میاس ویوز کے ساتھ حاضر خدمت ہے. بہت بہت ڈھیروں خوشیاں مبارک ہو عید میلاد النبی پر. وجہ تخلیق کائنات، اور ہمیشہ یاد رکھیے گا یہ وہ ذریعہ ہے جو شفاعت کا ذریعہ ہے. اور میں اس موقع پہ ایک خاص جو سابقہ جج تھے جسٹس بلال خان صاحب، میں ان کا احسان مند ہوں. انہوں نے مجھے روح شناس کرایا تھا. یہ ہزاروں کروڑوں درود و سلام ذرا سنیے گا، بیک گراؤنڈ پہ چل رہا ہے. تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، روز محشر عذر ہائے من پذیر، گر تمی بینی حسابم ناگزیر، از نگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پنا بگیر. حساب میں ایزٹ نہیں پڑھ رہا، میرا حساب کے بغیر جو ہے نا تو بہتر ہے نا جی، خطا کار ہوں میں. چلے میں پڑھتا تو زیادہ اچھا رہے گا. اے رب العالمین، تو دو جہانوں سے بے نیاز اور غنی ہے، اور میں ایک لاچار اور عاجز انسان ہوں. میری عاجزانہ التجا ہے کہ روز قیامت میری خطاؤں کا عذر سنیے گا اور مجھے اپنے رحم و کرم سے نوازیے گا. اے رب العزت، اگر روز قیامت میرا حساب کتاب لینا ناگزیر ہو تو میری یہ درخواست قبول فرمائیے. میرا حساب کتاب سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نگاہوں کے سامنے نہ لیجیے گا. یہ بڑی بات ہے، قوم کو مبارک ہو. فلسفہ حسینیت سمجھنے کے لیے میں کبھی ذکر کرتا ہوں تو لوگ سمجھتے ہیں یار دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات ہے حق و سچ کی، حق اور سچ کی بات ہے. اور کھڑا ہونے بڑی بات ہے. میں 3-4 ایشوز ہیں جس پہ آج گفتگو بڑی ضروری ہے کرنے والی. سب سے پہلی تو بات ہے، آپ کو پتہ ہے مستونگ میں خودکش حملہ ہوا ہے اور بہت زیادہ لوگ شہید ہوئے ہیں. دل خون کے آنسو ہوتا ہے. ہمارے پاکستانی ہیں اور ہمیں پاکستان کے ہر شہری سے پیار ہے، چاہے وہ دور ہے یا نزدیک ہے. ہماری جان کے بہت قریب ہے. اور بڑی جو 2-3 گفتگو جو ہے نا، ایک خاص طور پر عمران خان صاحب کے حوالے سے نا، انہوں نے مذاکرات کو پھر لات مار دی. اور یہ حقیقت ہے. وہ مذاکرات کس بات پہ ہونا چاہیے؟ یعنی کچھ دیر کے لیے باہر نکال دیں پھر آ جائیں، کچھ دیر کے لیے باہر نکال دیں اور ملک کو ان تجربوں کے اندر ہی ڈالی رکھیں آپ. کیا اس طریقے سے مسائل کا حل ہے؟ جو ہائبرڈ رجیم ہے جو پچھلے 40-45 سالوں سے چل رہی ہے، اس کے نتائج بتائیے گا نا. وقت تو گزر رہا ہے، وقت کا دھارا گزر رہا ہے. کیا ملک کی سیاست کے افق پر ہم چیزیں آگے کی طرف لے جا سکے ہیں؟ یہ وہ بڑا اہم سوال ہے جس کا جواب آپ کو سب کو پتہ ہے. یعنی مجھے بتانے کی ضرورت ہے سچ نہیں ہے، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس وقت اس کا جواب کیا ہونا چاہیے. اگر لوگ ہم سمجھنا چاہیں اس بات کو تو کوئی مشکل کام نہیں ہے جی، بڑی مشکل کام نہیں ہے جی. اور سوال تو میں نے بھی اٹھایا ہوا ہے کہ اٹک سے اڈے والا عمران خان کو کیوں شفٹ کیا، اور وہ اس لیے شفٹ کیا، وہاں تو تجربہ ناکام ہو گیا. اب یہاں عمران خان صاحب کو دہشت گرد کے سیل میں رکھا ہوا ہے. کیا کیا دہشت گردی کر دی ہے. ابھی سزا یافتہ تو نہیں ہے، انڈر ٹرائل پریزنر ہے. انڈر ٹرائل پریزنر کو ایسی جگہ رکھا جاتا ہے؟ ان کی تو دیکھیں کلاس دینی ہے آپ کو سابقہ وزیر اعظم کے ہونے کے ناطے. اور یہاں چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے سوال کیا جائے نا جی، بتائے نا چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ، آپ نے یہاں ٹرانسفر کیا اور باقی آرڈرز آپ تو عموماً یہی دیکھتے آ رہے ہیں ہم کیا ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھ لیں اور کیا سلوک روا رکھا جا رہا ہے. وہاں سے بھی آپ کو اندازہ ہو جائے گا، وہاں سے بھی ہو جائے گا اندازہ آپ کو کہ کیا حالات اور واقعات ہیں اس ملک کے.
لیکن تکلیف دہ بات ہے، اور عوام ایک دفعہ پھر متحرک ہو اور اپنی طاقت سے پرامن طریقے سے کھل کر کھیلیں، کیونکہ اب مسلط کا وقت گزر چکا ہے۔ اور یہ باقاعدہ عمران خان صاحب کی طرف سے یہ ایک پیغام ہے جو قوم تک دیا گیا ہے، اور دیکھنا ہے کہ قوم اس کو کس کانٹیکس میں دیکھتی ہے۔ میں ایک ہی بات کرتا ہوں کہ 90 دن کے اندر الیکشن، 90 دن الیکشن آپ لے لیں، باقی سارے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور اس کے لیے تمام سیاسی جماعتوں کے حوالے سے میں ایک بات کرتا ہوتا ہوں، مساق پاکستان، اکٹھے ہو جائیں، اکٹھے ہونا ہی حل ہے۔ اگر اکٹھے نہیں ہوں گے تو نام بھی نہیں ہوگا داستانوں میں۔ میں اس لیے بات کرتا رہتا ہوں، اور کوشش میری یہی ہوتی ہے کہ آپ تک یہ ساری بات اور حالات اور واقعات سامنے آ جائیں۔ عمران ریاض جمعہ کی نماز 11 مئی 2023 کے بعد باقی تو کسی ایک دن بھی روشنی نہیں دیکھی انہوں نے۔ نماز انہوں نے پہلے تصویر بیک گراؤنڈ پہ چل رہی ہے عثمان ریاض کے ساتھ، میں نے سپریٹ بھی ٹویٹ کی ہے، دوستوں نے شیئر کی تھی، اور ہماری بہن مسز عمران نے بھی بچوں کے ساتھ نماز پڑھتے ہوئے بھی تصویر شیئر کی ہے۔ وہ بھی اللہ تعالیٰ زندگی اور صحت دے۔ ڈرامہ چل رہا ہے، معاملات چل رہے ہیں، آخری جو ایک ہی بات چل رہ گئی ہے اور اس پہ بات کر لیتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے جو انہوں نے کہا جی نواز شریف کے استقبال کے لیے ایپ بنا دی ہے جس کے لیے پتہ چل سکے گا کون آیا، کوئی حاضری لگوانے کی نا وہ یس سر فلاں حاضر ہے بھی آواز لگتی تھی تو یہ لگ گئی ہے، اور پیسے دے کر حاضری لگائیں گے، نہ آئیں گے تو ان کو سزا دی جائے گی۔ یہ سارا جو پلان زبردستی والا جو ہے نا، اور اس کا ثبوت تو میں بار بار کہتا ہوں، نذیر لغاری صاحب نے جب کہہ دیا، اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ بھی چاہتی ہے کہ اس کا استقبال بڑا پرامن، یعنی اسے کیا ملے گا؟ ٹھیک ہے بیانیہ بہتر ہوگا، لیکن بیانیہ کس انسان کے اوپر کہ جس نے کیا کیا الزام لگاتا ہے ہر دفعہ، یعنی اسی کو تجربہ دوبارہ کرنا ہے۔ اور یہ اسی کے کانٹیکس میں خواجہ آصف نے کہا جی نواز شریف 12 اکتوبر کو واپس آ کر گرفتاری دینے کو تیار ہیں۔ پہلے یہ بات کہ کوئی گرفتاری ہو نہیں سکتی، اب ہتھیار ڈال دیے ہیں ان لوگوں نے، یہ جو بات سامنے آئی ہے۔ اور وہ کہہ رہے ہیں خواجہ آصف بڑا احسان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف کی جو واپسی ہے یہ ان کے سچے ہونے کا ثبوت ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یعنی ڈاکٹروں نے نہیں فیصلہ کرنا، یہ سچا، اور کیا آپ بتائیں قوم کو، سچ بتائیں آپ قوم کو، سچا کیا ہونا ہوتا ہے۔ منی ٹریل تو آج تک آپ نہیں دے سکے، بڑی باتیں ہو رہی ہیں نا جی، اور بڑا بتایا جا رہا ہے، آج بتائیں نا قوم کو، قوم کے سامنے رکھیں، قوم کے سامنے رکھیں یہ سازشیں جو ہو رہی ہیں جس میں برابر کے قصوروار ہیں، جہاں جہاں آپ لوگوں نے بیٹھ کر کیا کیا ہے۔ ویسے بھی اسٹیبلشمنٹ کے نزدیک جو میری اطلاعات ہے، اور میں تو آج بھی قائم ہوں کہ نواز شریف 21 اکتوبر کو پاکستان نہیں آ رہے، میں آج بھی اس بات پہ قائم ہوں۔ اور ہاں چھوٹا بھائی جو ہے آپ کو پتہ ہے، چھوٹی بہو تو پسند ہے پرانی ان لوگوں کو، اور وہ چھوٹی بہو کو یہ لے کر آگے چلنا چاہتے ہیں اور اسی سے چیزیں آگے کی طرف چلے جائیں۔ لیکن کیا وہ شہباز شریف وہ رزلٹ دے سکے؟ ہاں یہ بات تو ہے کہ چند جو پروجیکٹ ہیں وہ تو کمپلیٹ ہو گئے اور وہ ہو رہے ہیں، لیکن سوال یہ ہے کہ اس ملک کے حوالے سے بتایا جائے۔ میرا سوال صرف ایک ہی ہے، آپ کسی کو بھی بٹھا لیں، کسی کو بھی لے آئیں، پاپولر ووٹ کو چھوڑ کے ایک طرف رکھ کے آپ چیزوں کو آگے لے آئیں، لیکن کیا اس سے مسائل کا حل ہے؟ کیا یہ ملک آگے کی طرف جائے گا؟ یہ سوچنے کی بات ہے۔ پاکستان کے اندر تھنک ٹینک سارے لوگ سارے بیٹھے ہیں جی، میں کب کہہ رہا ہوں کہ چند لوگ بیٹھے، سارے ایک جگہ یک زبان اکٹھے ہو کے ایک جگہ بیٹھے اور بیٹھ کر یہ طے کریں کہ اس ملک کو آگے کیسے لے کر جانا ہے۔ چھوڑ دیں فار دا ٹائمنگ، اگر آپ کو عمران خان کی شکل اچھی نظر نہیں آتی ہے، لیکن بیٹھے تو صحیح نا اکٹھے ہو کر، مساق پاکستان کریں، الیکشن کرائیں۔ یعنی وہ تجربہ دیکھا، تجربے کوئی کامیاب ہوئے ہوں، تجربے ہی ناکام ہیں، ہر دفعہ ہی
تجربہ ناکام ہے. کئی دفعہ عمران خان کا جیسے کہا گیا تھا اگست 2018 میں آیا, اپریل میں فیصلہ ہو گیا کہ نہیں, اور عموماً 3-3.5 سال بعد وہ تجربہ ناکام ہوتا ہے, پھر ہم اگلے تجربے کی طرف چل نکلتے ہیں, پھر اگلا ہم چورن بیچتے ہیں. یہ چورن بیچنا بند ہونا چاہیے کسی وقت بھی. اجازت چاہتا ہوں. السلام علیکم, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.